حضور کا فرمان ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، لیکن کیونکہ آج دن ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ مہینہ ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ تو ایک دفعہ حضرت حضور نے کہا کہ سب کی دعوت کرو، حضرت بلال کو کہا کہ منادی کر دو، آج سب صحابہ میرے گھر میں میرے در سے میرے در اقدس سے آ کر کھانا کھائیں۔ اور کیسے وہ صحابہ، کیسی ان کی قسمت جو حضور کے در پر جا کر کھانا کھائیں۔ اور بیٹھ گئے در پر کھانا کھانے کے لیے، جب بیٹھے حضور نے فرمایا کہ روٹی لاؤ، روٹی لائے، روٹی کے پیس کیے، ٹکڑے کر دیے، چند ٹکڑے کر کے کہا کہ کوئی آدمی شروع نہ کرے، سب سے پہلے ایک ایک جو ہے نوالا میں خود دوں گا، اس کے بعد باقی کھائیں گے۔ تو سب سے پہلے نوالا جو تھا حضور نے ایک کو دیا، دو کو دیا، تیسرے کو دیا، جب ابو بکر صدیق کو دیا ایک نوالا دیا تو ایک دوسرا نوالا پھر دے دیا، باقیوں کو سب کو ایک ایک دیا، اس کو دو دے دیے، جب دوسرا بھی دے دیا تو اس کے بعد تیسرا نوالا بھی طے کر دیا، دے دیا، سب کو ہٹ گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو ایک ایک نوالا دیا، اس کو کہ تین نوالے دے دیے؟ کہا کہ جب میں اس کو پہلا نوالا دیا تو میرے سامنے میکائیل آ گیا، اس نے کہا کہ حضور مہربانی فرمائے ایک میری طرف سے دے دے، تو میں نے وہ بھی دے دیا۔ تو جب میں نے وہ دے دیا تو جب تیسری آگے چلنے لگا تو جبرائیل آ گیا کہ اللہ سے حکم ہوا ہے کہ یہ صدیق ہے اس کو تیسرا بھی نوالا دے دے۔ وہ صدیق کہتے کس کو ہیں؟ جو صادق ہو۔ جو صادق کون ہے؟ سب سے بڑا صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے بڑے صادق وہ ہے۔ ہمارے بھی سیاستدان جو ہیں ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی صادق اور امین ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم سے ایک ہی صادق امین ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ان کے علاوہ کوئی صادق امین نہیں ہے، صرف وہ ہیں، وہ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ تو جو صادق ہو اس کی جو تصدیق کرے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے معراج کے واقعے کا سارا پتہ ہے کہ معراج سب تشریف لائے تو لوگوں نے کہا، جب بتایا گیا کہ ایسے ایسے معراج سے میں آیا ہوں، تو لوگوں نے کہا جی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اب بات جو ہے نا بنتی ہے، اب ان کے دوست کے پاس جا کر میں کہتا ہوں کہ جی آپ کا جو دوست ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات مطلب بیت المقدس بھی جائے، پھر عرش پر بھی جائے، پھر وہاں اتنی دیر ٹھہرے بھی، پھر واپس بھی آ جائے، اور اس وقت کنڈی بھی ہل رہی ہو، وقت بھی نہ گزرا ہو۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جا کر کہا گیا کیا ایسا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ممکن ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہم تو نہیں کہتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو بالکل سچ ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو پھر بالکل سچ ہے، پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اسی وقت سے وہ صدیق بن گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی صدیق کہا، ان کو حضور نے بھی صدیق کہا۔ ابھی بچپن ہی تھا ان کا، اس وقت ان کی جو ماں تھی ایک دفعہ خانہ کعبہ پر لے کے گئی تو ان کے والد صاحب بھی تھے، ان کے والد صاحب نے کہا کہ بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ یہ جو بت ہے یہ بارش دیتا ہے، یہ جو بت ہے یہ روزی دیتا ہے۔ تو اتنا کہہ کر کہا کہ ان کا مطلب خیال کرنا، تو چلے گئے، ان کے والد گرامی چلے گئے۔ جب گئے تو ابو بکر صدیق نے اس سے کہا کہ 2 روٹی بھائی، کدھر روٹی دینی تھی؟ اس نے مارا، اس کو توڑ دی، دوسرے کو بھی توڑ دیا، تیسرے کو بھی توڑ دیا۔ تو ابو قحافہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو کس نے توڑا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو نہ روٹی دیتے ہیں نہ پانی دیتے ہیں، یہ تو جھوٹے کے جھوٹے ہیں۔ اس وقت بھی ان کا عقیدہ تھا۔ انہوں نے آج تک ابو بکر صدیق کہتے ہیں نا حضرت علی کرم اللہ وجہ، انہوں نے سر نہیں جھکایا، واقعی نہیں جھکایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ وہ بھی صدیق اسی لیے ہے کہ انہوں نے سر کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، کسی بت کے سامنے۔